برادران وطن، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، یہاں تک کہ میسور کے دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلامی ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ دیش کے وفادار تم بھی نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین او کما قال علیہ الصلاة والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش اور سازش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات باغور سماعت فرمائیں گے۔ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران ملت، یہ وہ ہندوستان ہے جس کی آزادی کی خاطر باہرنا آشنائی کے ساحل میں کود پڑے تھے، یہ وہ ہندوستان ہے جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مزدھار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مسلمان کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہندوستان کے اندر حق و باطل کا تصادم روز و ازل سے جاری ہے، ظالم و جابر، طاقتور کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت ہی قدیم ہے۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ عالم میں کئی آندھیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ڈانس کیا ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم مظلوم و بے قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں کسی بھی قوم میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے اس ہندوستان میں جنم لیا ہے اسی وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھین گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت پر مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ آج وہی گیت ہمارے ہندوستان کے اندر مدارس و مکاتب، اسکول و کالج میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں سب ان کے پیشور اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ مسلمان اب کسی بھی مدارس و مکاتب کو بغیر حکومت کے نہیں بنا سکتے، اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ مسلمان اب کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے۔ شاید اس کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مذہب اسلام پر کسی بھی طرح کا آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔
अजीज़ान गिरामी, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो दोस्त तो सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मुसलमान नबी अकरम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहो जलाल दे। ये नहीं हो सकता है कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर इस दुनिया को तरजीह दें। आप हजरात को वो तारीख़ याद होगी कि अंग्रेज़ों की जुल्म ज़्यादती जब हद से आगे बढ़ी, उन्होंने इस्लामी क़िला को मुस्मार करके इन पर तसलीसी अक़ीदे की बुनियाद रखना चाहा था। तो सबसे पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमा मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े। अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़ इंद सुल्तान के जायरे पैकरा से सरशार होकर हिंदुस्तान के दारुल हरब होने का फतवा दिया और इस बात का तय कर लिया कि ग़ुलामी हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग कायम किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मराहिब व मुश्किलात गुजार वादियों और घाटियों से गुजरना पड़ा। किसी शायर ने कहा है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर किया चीज़ हम तोप से भी लड़ जाते थे।